السلام علیکم. وہ عشق جو ممنوع نہ رہا کہ فائنلی 80 ایپیسوڈ کا لاسٹ پارٹ لے کر آ چکی ہوں. تو فوراً چلتے ہیں کہ اس کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے. لیٹس اسٹارٹ. بہت یقین ہے اور آپ پر غرور تھا جو ہمیشہ قائم رہے گا. سائر نے اس کے چہرے کی بحال لوٹنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. محب کی جوابی نظریں بڑی معتبر تھیں جو سائر کو نصیب ہوئیں، جنہوں نے دل پرسکون کیا. آئس لالا، تھینک یو کہ آپ دونوں زوئے کے ساتھ رہے. آئس نے بھی قریب آتے پیار سے گال سہلائی تو محب دونوں کی موجودگی پر مشکور ہوا. حالت سے ہم دونوں ہی پریشان تھے. اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو. وہاں نان بھی ولیمہ روک کر بیٹھا ہے. جب تک محب نہیں ہوتا کوئی جشن نہیں ہوگا. آئس نے جس کا حوالہ دیا اس پر بھی محب حیران و مسرور ساتھ ہوا. اسے بھی شکریہ کہیے گا. میں ٹھیک ہوں بالکل، یہ لوگ ڈسچارج کر دیں گے. محب نے ٹارزن بنے فوری بتایا تو زوئے تو نہ مسکرا سکی پر وہ دو ضرور مسکرائے. باری باری محب سے گلے لگے کہ وہ شیر جیسا رفیق بہت بڑے حادثے سے بچا ہے. زوئے اب تم اسے سلامت پاکستان واپس لانا تمہاری ڈیوٹی ہے. ہم جا رہے ہیں کیونکہ مجھ سے یہ یوں لیٹا برداشت نہیں ہو رہا. اور تم پرو چول انسان، دوبارہ اگر تم نے ایسا کیا تو جان لے لوں گا تمہاری. اللہ کی امان میں میرے شیر. تم پر یہ تکلیف تمہارے ہان کا دل دہلا گئی تھی. کبھی کوئی جلن بھی نہ دیکھو تم. جذبات اور وابستگی نے ساحر کو بھی روب جاڑنے کے اختتام تک جذباتی کیا تو یہ منظر واقعی آنکھیں سب کی اب دیدہ کر گیا. وہ لوگ اجازت لیتے ہوئے دونوں کو ایک ساتھ چھوڑے روانہ ہو گئے کیونکہ نان اور شبا کا ولیمہ باقی تھا اور 5 دن سے وہ لوگ مسلسل یہاں تھے. ان دو کے جانے کے بعد کتنی دیر محب نے صرف زوئے کو دیکھا جو اس کی محبت بھری نگاہوں کے روبرو آنکھیں اب دیدہ ہونے سے نہ بچا سکی. مت رو زوئے. محب نے دور سے رکھ کر بیٹھی زوئے کا سر پڑتا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف دھکیلا تو وہ قریب سے رکھتے اس کے سینے لگی پر آنسو جو دبائے جا رہے تھے ضبط سا ٹوٹنے پر چھلک پڑے. شاید وہ لڑکی اس لمحہ ماں دادی کی موت اور بے مروت باپ کے ستم کا ماتم ایک ساتھ کر رہی تھی. بس نہ دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں زوئے. اگر وہ گولی تمہیں لگتی تو میں تمہیں کھو دیتا کیونکہ تم اس کے درد سے نہیں اس کے صدمے سے ہی جان دے دیتی. تمہیں دوہری تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے کیا. میں تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ اپنے کیے کو جتنا بھی جسٹیفائی کرتا زوئے اس کی کسی بات پر بہل نہ سکتی تھی. تو کیا میں سہ سکتی ہوں تمہاری تکلیف؟ اگر تم مزید کچھ دن یوں ہی بے خبر رہتے مجھ سے تو تب بھی مجھے کھو دیتے. تمہاری مدم سے ہی چلتی سانس سے ہی مجھے زندگی دے رہی تھی محب. وہ اس سے زیادہ کیا کہتی کہ اپنی محبت کو آخری حد تک بیان کر ڈالا. اسٹاپ کرائنگ. کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی. اس کو بے قراری کے سنگ روبرو لایا. اس لڑکی کے چہرے پہ ایک سلوٹ نہ تھی پر اس وقت آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان تھے. اپنے حجم سے بڑی ہوئی جگرتے کی آدھی آنکھیں سیدھا سیدھا محب کے دل کو سیک پہنچا گئی. پرومس میں دوبارہ تمہارے دل کی دھڑکن سوز نہ پڑے محب. میرے لیے موت کیا ہے یہ تمہاری رکی دھڑکن نے سمجھا دیا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے ایسے مرنے سے. اللہ نے ایک بار پھر زوئے کو نئی زندگی دی ہے. تمہاری صورت پلیز اپنا خیال مجھ سے ہمیشہ زیادہ رکھنا. اس لمحے محب سے بات کرنا ناممکن تھی. تبھی بس اس کی ہر کہی بات سنے ہر وعدے کو لیے وہ اس کی سانسوں کو قید کرتا. لمحوں میں اس لڑکی کے اندر ہلکورے لیتی ہر تکلیف جڑ سے اکھاڑ کر اپنی خوشبو سے ہوش و حواس واپس لے آیا. اب بھی اس کو اتنا قریب سے محسوس کرتی سسک پڑتے رہی. اس وقت اس کی کیفیت ہی دل سوز تھی. آئی لو یو زوئے اینڈ آئی پرومس یو. اس کی نم آنکھیں چومتے یقین دلایا تو محب کی باری آواز میں ہراشیں پڑ گئیں. آئی لو یو ٹو محب اینڈ مسڈ یو سو مچ. یہاں ہو میری جان. اس کو پکڑ کر اپنے گلے لگاتی وہ جان کہہ کر اچھے بھلے ہو جاتے. محب کی پھر سے جان لے گئی. درد و تکلیف کے باوجود اس کے بانگ کے کانپتے وجود کو اپنے سینے میں جس شدت سے بھینچ گیا اس نے زوئے کی آنکھوں سے آنسو چرا کر وہاں کیف و سرور طاری کر دیا. تمہیں پتہ ہے 5 دن سے سوئی نہیں ہوں. ایک لمحہ کیسے سوتی آخر. میرا سکون میرا آرام بھی تو تم سے جڑ چکا ہے. سچی کچھ کھاتی بھی نہ اگر تمہارے ہان مجھے تمہاری قسم نہ دیتے. آئس بھائی اور ساحر ہان پہلے ہی بہت پریشان تھے تو میں نے پھر تنگ نہیں کیا. وہ روبرو آتے اپنے گزرے دنوں کا حوال بتاتی رندی ہوئی سرگوشیوں سے محب کو اسے مسکرا کر تکنے پر مجبور کر گئی. یو آر گڈ گرل. آ جاؤ میرے پاس اپنا سکون و آرام واپس پا کر کچھ دیر سو جاؤ. شام تک واپس چلیں گے گھر. 2 دن اس حادثے کے تمام اثرات سے اس کو نجات دیے واپس پاکستان چلے جائیں گے. اتنے پیار سے اس کے لیے اپنے پہلو میں جگہ بنا گیا کہ وہ فوری اس کے پاس بیٹھے لیٹی کیونکہ سچ میں وہ محب کے پاس رہنا چاہتی تھی. تم بہت پیارے لگ رہے ہو. وہ اس کے پہلو میں سماتی بیگی نم آنکھوں سے مسکرائی تو محب بھی ہنس پڑا. بیمار پڑ کر. محب نے شرارت سے اس کو اثارتے پوچھا. نہیں میرے لیے ہر ممکنہ سکون بڑھاتے ہوئے. جب تک تم میرے ساتھ ہو زوئے کی مسکراہٹ خوشی اور سکون میں کمی نہیں آ سکتی. میں تم پر آخری حد تک فدا ہو گئی. اس کی گال چوم کر وہ محب کو معتبر کر گئی کیونکہ اظہار اب تک کے سب سے خوبصورت اعترافات میں سر فہرست تھا. میری جان. اس کو اپنی بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنے سینے کا حصار بخشتے محب بلوچا لاجواب ہوا تھا کہ محبت کی ایسی معراج تو اس نے کبھی سوچی بھی نہ تھی. اگلے 2 دن محب اور زوئے نے ایک دوسرے کو دیے جبکہ ساحر اور آئس نہ صرف واپس اسی دن چلے گئے بلکہ اپنے 5 دن غائب رہنے کی داستان بھی سب کو سنا کر شوق کیا. لیکن کہیں نہ کہیں ہر فرد ہی فرجام سایہ کی ایسی عبرتناک موت پر ہل گیا. برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور یہی ہوا تھا. عالم ہاؤس میں اشپا اور نان کے ولیمے کی تیاریاں بھی واپس ان 2 دنوں میں شروع ہو کر اختتام پذیر ہوئیں. زوئے اور محب بھی ولیمے میں حاضری دینے واپس پاکستان لوٹ آئے. زوئے کے دل میں جو گھٹن و غبار تھا وہ سب محب نے 2 دنوں میں ہی جڑ سے اکھاڑ دیا. وہ پھر سے مضبوط ہو کر نئی خوشیوں کے لیے پرجوش ہو گئی. ولیمے کی تقریب حال میں ہی رکھی گئی اور آج کا حاکم کپل وہ تھا جس نے سب سے زیادہ خواری برداشت کی, جس نے سب سے زیادہ اس محبت میں روک پائے. لیکن آج سب سے زیادہ مسرور
مسرور وہی دو تھے۔ اشبر اور عنان ایک ساتھ منظروں کو ساکن و مبہوت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اور پھر ولیمے کے بعد فائنلی حیدر پاشا اور فاطمہ صاحبہ کے سنگ شجاع الوی بھی رخصت ہو گئے، لیکن وہ سب خوبصورت کپلز کو ایک بار پھر وہاں آنے کی دعوت دینا نہ بھولے۔ سب حسین تھا اس سے زیادہ مکمل۔ آج میں پھر آپ کا لاڈو۔ ہادی نے کمرے کا دروازہ کھولے جھانکا تو ابراہیم جو ابھی ہی میٹرس پر بیٹھے آواز اتار رہے تھے اور روحا بالوں کو برش کیے میسی بن بنانے میں لگی تھی، ایک دوسرے کو دیکھے مسکرا دیے۔ بابا نے ہاتھ بڑھایا تو ہادی شیر ہوتا اندر گیا۔ تم ہمیشہ ہمارے لاڈلے رہو گے کیونکہ تم ہمارا چھوٹو پیس ہو۔ ابراہیم نے اسے بازو میں دبوچتے پاس بٹھاتے ہی لاڈ کیا تو روحا بھی آئینے کی جانب سے پلٹ کر ڈریسنگ ٹیبل سے لگے دونوں کو محبوبیت سے دیکھنے لگی۔ بابا جانو ایک بات پوچھوں؟ ہادی کے دماغ میں اب پتہ نہیں کون سا کیڑا اچھلا کہ لمحہ بھر ابراہیم اور روحا بھی اس کی تمہید پر متفکر ہوئے۔ ہاں پوچھو؟ ابراہیم نے فوراً سے اس کی الجھن بھری آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ جیسے ادا ابو کے بعد عنان بھیا آ گئے، پھر میں آ گیا اور میری ویلیو ان دونوں سے بڑھ گئی۔ ویسے کوئی اور تو نہیں آئے گا نا؟ مجھے آپ دونوں کا ہمیشہ آخری لاڈلا رہنا ہے۔ ہادی کے سوال پر جہاں روحا کے چہرے کے رنگ اڑے، وہیں ابراہیم نے جس مشکل سے ہنسی روکی باخدا یہ وہی جانتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بے ساختہ مسرور تاثرات چھپانے کو وہ ذرا چہرہ بھی پھیر گئے اور جس طرح روحا کو آنکھ ونکی، محترمہ کی حیرت سرخیوں میں بدلی۔ عنان ٹھیک کہتا ہے، کچھ زیادہ ہی بگڑ گیا ہے۔ روحا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہادی کو دیکھا، اس سے دگنی گری ابراہیم کو نوازی۔ ارے یہ تمہیں کس نے کہہ دیا بچے بلا؟ جب ہمارے پاس تم جیسا اتنا کیوٹ بیبی ہے تو ہمیں بلا کسی اور کی کیا ضرورت؟ ابراہیم کی بات سنے ہادی کو تسلی نہیں تسلا ملا، فوری بابا سے لپٹا۔ شکر ہے بابا، ورنہ اگر کوئی اور آتا تو میں آتما ہتیا کر لیتا۔ عنان بھیا الگ مجھے تنگ کرتے، آپن کی ایک کلاس ہے، ویسے بھی میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے لاڈ اٹھوائے۔ میں آپ دو سے اکیلا تب تک لاڈ اٹھوانا چاہتا ہوں جب تک آپ لوگ میرے لیے بیشبو پیا جیسی دلہن نہ لے آئیں۔ ہادی صاحب کی فیوچر پلاننگ سنے اماں ابا سکتے میں تو اتر ہی گئے، جبکہ ہادی ترسی شکل بنا کر دلہن والی بات پر ذرا محتاط ہوا، کہیں چپیڑ نہ پڑ جائے۔ کیا کہا تو نے؟ دلہن چاہیے تجھے؟ ولیمہ بوائے ذرا خود بھی ممی بابا سے لاڈ اٹھوانے آئے، پر آگے سے ہادی کی بات سنے عنان کا میٹر گما۔ ہادی یوں بابا کے پاس سے اٹھے بیڈ پر چڑھا جسے عنان نہ ہو، کوئی جلاد ہو جس سے پھانسی گاٹ لینے آیا ہے۔ بابا مجھے بچا لے، میں تو فیوچر کے بارے بات کی قسم سے بابا یہ مجھے بنا تلے کھا جائیں گے، او مینو کوئی بچائے۔ عنان نے نہ تو ممی کے روکنے کا لحاظ کیا نہ بابا کی ہنسی کا۔ ہادی کا پیر پکڑے وہیں میٹرس پر گراتے سے قابو کیا جو مسلسل دہائیاں دیتا کمرے کو سر پر اٹھا چکا تھا۔ تیری تو ایسی چٹنی بناؤں گا کہ دلہن جوگا رہے گا ہی نہیں، اور تو اس کمرے میں پھر آ گیا ہے لیچڑ، آج تو تجھے سبق سکھانا پڑے گا۔ عنان نے اس کے دونوں ٹانکے قابو کیے ایک ہاتھ سے، جبکہ چلتے ہاتھ گھٹنے تلے دیے اور گال پر گدگدی کی، گردن پھر بازو کے نیچے۔ ہادی کے چنگارتے کہے گونج رہے تھے، جبکہ روحا اور ابراہیم بچاؤ کرنے میں ناکام۔ او بچاؤ نہ، آئندہ اگر ادھر آؤں تو اللہ کرے مجھے کٹے پڑ جائیں۔ بابا ماما یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں۔ ہادی کے چلانے پر ابراہیم ہی نے عنان سے بیچارے کو چھڑوایا، جبکہ بابا کے بچانے کی دیر تھی کہ ہادی نے فوری دانت نکالے۔ عنان سے چپیڑ کھا کر بھی وہ ڈیٹھ ہنسا۔ تم دونوں زندگی بھر کی جنگیں بھی کرنی ہے کیا؟ یا میرے اللہ مجھے صبر دیں۔ روحا تو بیڈ کی آرگنائز شیٹ کے ستیہ ناش ہونے پر کوفت سے دونوں پر برسی۔ چل نکل اور چائے بنا کر لا ہم تینوں کے لیے، تیری بکواسیات نے سر درد کر دیا، نکل ورنہ دوسرا گال بھی سکوا بیٹھے گا۔ عنان نے باز نہ آتے پھر سے بازو دبوچتے بیڈ سے اتار کر باہر چلتا کیا، جس پر ہادی معصومیت سے پلٹا۔ چائے مجھے کہاں آتی ہے ممی بابا بچائیں نا۔ ہادی نے اگین ناگن ڈانس کرتے منہ بچوڑا اور عنان نے جب اس کی جین سے مہارت سے نکال لیا فون ہوا میں لہرایا، تب تو ہادی کی سچ میں موت پڑی۔ جا رہا ہے توڑوں تیرا فون، عنان کی دھمکی پر وہ چلایا اور فوری سر ہلاتا فرمانبرداری سے چائے بنانے گیا۔ عنان نے فون ڈریسنگ میز پر رکھا تو ممی بابا کو اپنی طرف دیکھا پائے، جیسے ہی وہ ہنسا وہ دو بھی ہنس پڑے۔ چھوٹے بھائی کے ساتھ یہ کر رہا ہے، اپنے بچوں پر تو ہیڈ ماسٹر ہی تعینات ہو جائے گا، ہٹلر کہیں کا۔ جو بھی ہے ابراہیم، آئی تھنک ہمارا پرانا عنان لوٹ آیا ہے۔ ممی کے شریر لہجے اور ابراہیم کی بازو تھام کر مسکاتی سرگوشی کرنے پر وہ بھی کھل کر ہنسے، جبکہ عنان نے قریب آ کر دونوں کو دیکھا اور دونوں کے کندھوں پر ایک ایک بازو ٹکائی۔ اپنے بچوں کو تو عنان ڈانٹے کا بھی نہیں۔ ویسے بائی دی وے یہ عنان کا آپ دو کی پرائیویسی کریٹ کرنے کا سٹائل ہے۔ تھینک یو بولے دونوں، ورنہ ہادی کی جگہ 100 پاؤنڈ کا بیبی برداشت کرنا ہوگا۔ اپنے کیے کا صلہ مانگتا وہ بس یہی جانتا تھا۔ تینوں ہی ہنس پڑے۔ تھینک یو میرے ہوشیار برخوردار، اب کیا ہمیں واقعی ہادی کے ہاتھ کی چائے کا ٹارچر سہنا ہوگا لاڈلے؟ بابا کا شکریہ کہنا عنان کو مغرور کر گیا، جبکہ آخری بات پر فوراً روحا بول پڑی۔ جی نہیں جناب، دیکھیے گا میرا ہادی کتنے مزے کی چائے بنا کر لائے گا۔ روحا کی خوش فہمی پر وہ دونوں باپ بیٹے شر انگیز ہنسے، جبکہ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ منی بدنام کا میل ورژن ہادی بڑی مشکل سے ٹرے پر آدھے آدھے چائے کے بڑے کپ لیتا شریف بیڑا بنا اندر آیا تو عنان نے فوری فون اٹھا کر ہاتھ میں لیا۔ ہادی نے اپنی طرف سے امرت بنا لیا تھا شاید، تبھی لہک لہک کر پہلے ایک کپ ممی بابا کو سرو کیا پھر عنان کو۔ عنان نے ایک نظر چائے کا رنگ دیکھا جیسے دودھ پتی کے باوجود کالیا ہوا تھا، نہ کوئی رنگ نہ اوپر سے عجیب کالی مرچ جیسی خوشبو۔ عنان نے ممی بابا کو آنکھوں سے اشارے سے روکا اور خود پہلے وہ زہر پیا، پہلا سی برائی کے دل چاہا معدے تک جو ہے وہ سب اگل دے۔ برا منہ بنا کر کپ ستائش بٹورنے کے منتظر ہادی کو دیا۔
गंदे, तेरी ये चाय सांप पिए वो भी अगले सांस को आखिरी बनाकर फड़फड़ाता मर जाए। दिल कर रहा है तेरी गर्दन काट दूं। उफ, मेरे मुंह का जायका। प्लीज़ आप दो मत पिए वरना अपनी चप्पलों से इसे इनाम देने को मचल जाएंगे। मैं तो जाकर तेजाब से कुलियाँ करूँ। अना ने फौरी खांसते हुए कमरे से जाते जाते भी कोसा, जबकि इसे जाते ही हादी ने रोने वाला मुंह बनाया। जब मम्मी बाबा को देखा तो फौरी चाय चखी, लेकिन इतने गंदे जायके के बावजूद 14 तोबों की सलामी बनती थी कि दोनों ऐसे मुस्कुराए जैसे वर्ल्ड फेमस चाय नसीब हुई हो। एमी तुम्हें तंग कर रहा था, बहुत मज़े की है मेरी जान। रोहा ने उसके पास आने पर हौसला अफजाई को लाड से उसका हाथ चूमा, जबकि इब्राहिम का बस न चला। जो गोंट भरा इसे अब उगलें किस तरफ। ही पता था मुझे, अब से मैं आप दो को रोज़ चाय बना कर दूंगा। आई एम द बेस्ट। ओके, आप लोग ये मज़ेदार चाय पिए। गुड नाइट। रोज़ वाली हादी की पेशकश पर दोनों के चेहरे का रंग उड़ा, जबकि हादी सब उठकते फुदकते फ़ौरन फ़ोन लेते कमरे से जैसे ही निकले, दोनों ने कप मेज़ पर रखे और एक दूसरे को देखते ही हंसे। वो हंसी इतनी खूबसूरत थी कि मंजरों को हसीन कर गई। बस ना आ गई, सो ही नहीं रहा था। आपने नौफल की आदतें बिगाड़ दी। साहिर के तीसरी बार बुलाने पर मोहतरमा लाड से नौफल के गिर्द उसका बालू टिकाए उठकर रूम सिटिंग एरिया की जाने बने काउच सेट की तरफ आई तो साहिर ने एडमिशन फॉर्म से तवज्जो हटाए अपनी हसीना को दी, जो हाथ थामे पहलू में आपसी। और तुमने मेरी उन सब पर इस्तेहकाक लम्स ईमान को बख्शी। उसके चेहरे पर गुलाल लाते सार ने फौरी हुमार झटका और एडमिशन फॉर्म ईमान की तरफ सरकाया। वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। तमाम फॉर्म फिल किए, इसने पेन साहिर को दिया क्योंकि वहाँ उसके सिग्नेचर भी ज़रूरी थे। हो गया, अब मैं इसे कल सबमिट करवा के जाऊँगा। 1 वीक स्टे है मेरा, रह लोगी ना। पिछले दिनों में वो उसके पास नहीं था, पर दिन में कई बार वो ईमान को कॉल्स करता रहा था। तभी ईमान को अब उसके दूर जाने ने ज़्यादा परेशान न किया। आप अगर मुझे पहले की तरह डेरों कॉल्स करते रहे तो रह लूँगी। 2 साल कैसे भी करके गुजारा तो करना होगा आपके बिना, ईमान ने मुस्कुराकर कहा तो साहिर ने उसको खुद से लगाते हथेली पकड़े चूमी। समझदार हो गई हो। साहिर के कम्प्लीमेंट पर वो मुस्कुराकर चेहरा उठाए साहिर को देखने लगी। हर तरह से आपकी जो हो गई हूँ। उसकी हाजिर जवाबी सच में जानलेवा रही। वो तो पहले दिन ही हो गई थी। खुश हो मेरे साथ। न जाने ईमान को इतनी मसरूर चमकती सुनहरी आंखों को तकने के बावजूद साहिर को ये क्यों पूछना पड़ा। आपको क्या लगता है? सीधा जवाब देती तो इसे ईमान कौन कहता। मुझे तुम बहुत कुछ लगता है। लहजे में हुमार उतरा तो ईमान ने लर्ज कर पलके झुकाते वापस उसके सीने में चेहरा छुपाया। ठीक लगता है। खुशी बहुत बेमानी लफ्ज़ है आपके, सबब मेरे इर्द गिर्द हावी सुकून के मुकाबले में। साहिर, आपको बेटी चाहिए अब या बेटा? न जाने क्यों पर इसे साहिर की हर खुशी जानने का तजस्सुस था। मुझे बेटी चाहिए, लेकिन ऐसी जो दरख्तों पर न चढ़ती हो। साहिर के जवाब पर ईमान ने पहले चौंक कर इसे देखा, फिर दोनों ही हंस पड़े। दोनों को ही वो दिल धड़काती मुलाकात जो याद आ गई। क्या याद करवा दिया है आपको पता है, मैं तो बावली ही हो गई थी पहली बार आपको इतने करीब महसूस करके। एदापियाँ मेरी हालत की गवाह हैं। ईमान के इस लम्हे भी बिल्कुल वैसे धड़कता दिल साहिर को भी हसीन सी खुशी बख्श गया। पागल ईमान मज़ीद अपने सीने में बेचते। मसूफ ने इतनी प्यारी सी ईमान के पास होने पर हज़ारों बार शुक्र किया था, और अभी भी इसे लगा इस नेमत की शुक्रगुजारी में कमी रह गई है। जलील इंसान चाय थी या नीला तोता गोल लाया है, अब तक ज़ुबान का टेस्ट खराब है। अनान को बड़बड़ाते रूम में आता देखा अशफा अपनी अक्स से नज़रें हटाती पलटी तो नान ने उसके अभी तक दुल्हन की तरह सजे रूह पर दरवाज़ा बंद किया और करीब लपकता आन रुका। क्या हुआ? किसने आपके टेस्ट खराब कर दिए मिस्टर अनान? आज अशफा पर बहुत ज़्यादा रूप आया था क्योंकि इसने अनान की फरमाइश पर साड़ी पहनी थी जो बहुत खूबसूरत और फैंसी थी, लेकिन अशफा पर पहली बार ये लिबास बहुत जचा था। सर का बारी दुपट्टा इसने बस उतारा था मगर अभी चेंज नहीं किया था। जिसने भी किए हों ठीक तुम ही करोगी। कमर थामने की देर थी कि वो लहराकर अनान के करीब सिमटी, उसके सीने पर हाथ और बाजू की बंदिश बनाए ज़रा फासला समेट सकी। अनान, मैंने सिर्फ आपके लिए अभी तक चेंज नहीं किया, देख तो लें मुझे स्पेशल वाला। अशफा उसकी आंखों में जमा हुमार पर घबराई, पर इस लम्हा किसे पड़ी थी देखने की, बस इस लड़की को महसूस करने की तलब के सिवा कुछ याद न रहा। देखता रहता हूँ। उसकी सांसों में सांसें गोलते मस्ती सरगोशी की जो अशफा के रुखसारों पर गुलाल लाई। छुते भी तो रहते हैं अनान प्लीज़। उसके बहकने पर चोट करती ज़रा गिरफ्त में मचली तो अनान भी वापस होश में लौटा। इसे सरता पैर देख कर आंखों में वारफ्तगी सिमटने लगी। देख लिया, डोंट डिस्टर्ब मी। देखने की रस्म पूरी करता है इससे पहले वो मनमानियों पर उतरता। अशफा ने उसके सार पर पड़ाते हुए जान बचाई। अशफा, चेंज मत करना। अनान ने इसे भागते देखकर तंबीह की तो आंखें सरूर से भरी थीं। अभी तो आपने कहा देख लिया, बाय बाय। हंसकर इसे चिढ़ाती वो फ़ौरन से ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। अनान ने बसूरी शक्ल से बंद दरवाज़ा देखा और मुंह बनाकर बैठ गया। अनान रूठ गए हैं क्या? अनान वहीं मैट्रेस पर औंधा लेटा फ़ोन पर कुछ स्क्रॉल कर रहा था जब अशफा की पुकार पर चेहरे पर और गुस्सा समेट लाया। तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मासी बन जाओ अब। इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे वो ही अशफा चाहिए।
انان کو حیرت تھی وہ اتنی ہیوی ساڑی اتنی جلدی اتار کیسے آئی، جبکہ جو ساڑی اس کی ولیمے کی تھی سیم ایک کے بلاؤز کے ساتھ دو ساڑیاں تھیں، ایک ہیوی بیبی پنک اور سلور اور ایک لائٹ جس پر بہت کم کام تھا۔ اشبا اس وقت اسی میں لپٹی کھڑی سحر پھونک رہی تھی۔ ہاں تو ذرا پلٹ کر دیکھیں نا اپنی پیاری اشبا کو، گدگداتا لہجہ اکسا رہا تھا، تبھی تو جب انان نے گردن گھمائی تو اسے دیکھ کر نہ صرف چہرے کی تمام تر تلخی اور جلال دبا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر فوری اٹھتا ہوا مقابلہ رکا۔ دو ساڑیاں، انان کی چھیڑخانی پر وہ ہنس دی۔ جی ایک ولیمے کے لیے تھی اور ایک آپ کو اسپیشل فیل کروانے کے لیے۔ بتائیں اب بھی اشبا پیاری لگ رہی ہے یا نہیں؟ آج تو دل ربا لگ رہی تھی، ویسے ہی شوق ادائیں تو انان کیوں کرنا فدا ہوتا۔ اب تو تم سیدھا دھڑکنوں سے کھیل رہی ہو، یو لک سو پریٹی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے اشبا کو رشک کرنے پر مجبور کر گیا۔ تھینک یو انان، آپ کو پتہ ہی مان پائلٹ بننے کی تیاری پکڑ چکی ہے۔ ستائش وصولتے ہی اشبا نے جو کہا اس پر انان پہلے حیرت زدہ ہوا پھر ہنسا۔ خدا خیر ہی کرے پھر، ساحر خان کا اللہ ہی وارث۔ چلو وہ دونوں تو ایک ساتھ ہو گئے ساری زندگی کے لیے، تم بھی میری پرسنل نرس بن جاؤ، کیا خیال ہے؟ انان صاحب کا موڈ اب تک ویسا دیکھے اشبا کو خطرے کی گھنٹیاں سے سنائی دی۔ جی نہیں، مجھے آپ کے کورونری وارڈ میں گھس گھس کر نہیں مرنا، مجھے معافی دیں، میں سمپل میتھ رکھوں گی اور سیدھے سے ماسٹر کر لوں گی بس۔ اور ہاں 2 سال تک مجھے ممی نہیں بننا، ہم اس کی بعد بھی پلان کریں گے، اوکے؟ اشبا نے فوری جواب دیتے سب کچھ سوچ لیا، جس پر انان کی مشکوک سی مسکراہٹ گلا سا خشک کر گئی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اشبا نے گھبرا کر انان کی پرتپش نظروں کی بابت پوچھا تو وہ فوری حسینہ کو حسار گیا۔ دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کتنی معصوم ہو تم، انان نے جھک کر ذومانیت بھرے لہجے میں کہنے کی دیر تھی کہ وہ بمشکل شرمگی مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتی سے پہلے بھاگتی۔ انان نے گرفت ہاتھ ترجیح جکڑی، بھاگنے کا سوچا بھی تو جان لے لوں گا۔ گمبھیر سی گوری کے سنگ کی تنبیہ پر فرار و اعتراض نے کیا تو کیا اشبا کی دھڑکنوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔